الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ برادر ذی قدر پیر سید آصف الدین جیلانی مدظ اللہ العالی، بزرگ عالم دین حضرت علامہ طاہر بیگ صاحب، برادر عزیز حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب، وہ جمیع علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل حضرت پیر غیب شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارکہ کے موقع پر منعقد ہے۔ پیر غیب شاہ صاحب کی جو کمیٹی ہے عرس کمیٹی، ان سب کو اور بالخصوص ہمارے حافظ صاحب، ان سب حضرات کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت سے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر اجر اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ عرس پاک کی محفل ہے، تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے فلسفہ کامیابی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کر کے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بہت دور دور سے آئے ہیں، نزدیک سے بھی آئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر بہت غور سے گفتگو سنیں تو آپ کا اور میرا دونوں کا آنا اللہ کامیاب فرما دے۔ فلسفہ کامیابی کیا ہے؟ آج انسان چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اسے کامیابی چاہیے، اور انسان کامیابی کو موت کی آخری ہچکی تک سمجھ ہی نہیں پاتا۔ ابھی تک انسان اپنی عقل سے موت کی آخری ہچکی تک کامیابی کو سمجھ نہیں پائے۔ جب اس کو آخری ہچکی موت کی آتی ہے تب اس کو کامیابی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس وقت پھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں رہ جاتا، اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں رہ جاتا۔ تو آخری ہچکی کے وقت انسان کو کامیابی سمجھ میں آتی ہے، دنیا کے اندر نہیں سمجھ میں آتی۔ دنیا کی کامیابی یا دنیا کے اندر کی کامیابی موت سے پہلے اسی کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ رسول کے فرامین کو پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے۔ ورنہ آپ دیکھیں
ہر بندے کے نزدیک ہر دن کامیابی کا مفہوم بدل رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان اگر بچہ ہے تو اس کے لیے پوری کامیابی کا مرکز اور محور یہ ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے اور اس کو عید پر اچھے کپڑے مل جائے یا اس کو اچھی گاڑی مل جائے کھیلنے کے لیے یا اس کو کھلونے مل جائے. یہ اس کی کل کامیابی کا مرکز اور محور ہے. اسی لیے چھوٹے بچوں سے جب ہم ملتے ہیں تو وہ اکثر ہم سے دعا کے لیے یہی کہتے ہیں حضرت دعا کرو میں امتحان دے رہا ہوں کامیاب ہو جاؤں. اس لیے کہ اس کی پوری توجہ اس طرف ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل کامیابی کیا ہے. اللہ اکبر. لیکن پھر جب پڑھ کے بڑا ہو گیا تو پھر اب کامیابی کا انحصار، اب ذہن بدلا، پڑھ کر سرٹیفکیٹ مل گیا. پھر اس کے بعد اب سوچتا ہے نوکری ملے تو کامیاب ہو جاؤں. پھر نوکری بھی مل جاتی ہے، پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے. اب بیوی اچھی مل جائے تو کامیاب ہو جاؤں. پھر بیوی بھی مل جاتی ہے، پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے. پھر سوچتا ہے اولاد مل جائے، اولاد مل جاتی ہے، پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے. اچھا گھر ہو جائے، اچھا مکان بن جاتا ہے تو پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے. غرض کہ انسان کی زندگی میں ہر دن کامیابی کا مفہوم بدل رہا ہے. کوئی گاڑی کو کامیابی سمجھتا ہے، گاڑی ملنے کے بعد پھر کسی چیز کے حصول کو کامیابی سمجھتا ہے، پھر کسی چیز کے حصول کو کامیابی سمجھتا ہے. کوئی سیاستداں ہے، کرسی مل جائے، کرسی مل جاتی ہے تو پھر کسی اور کرسی کے لیے کامیابی کا انحصار ہوتا ہے. غرض کہ انسان ہر دن کامیابی کا مفہوم اس کے نزدیک بدلتا رہتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کی روح کو دبوچنے کے لیے اس کے سرانے آ کر کے کھڑا رہتا ہے. تب انسان پچھتاتا ہے کہ میں نے فضول اپنا وقت گزار دیا، فضول اپنا وقت گنوا دیا. میں کہاں کامیاب رہا، میں تو ناکام رہا. اس کو میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ اکبر. اتنا بڑی حکومت کا مالک، اتنی بڑی سلطنت کا مالک فرعون، جس نے پوری زندگی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل کی بیٹوں کو اس نے ذبح کیا، بیٹیوں کو غلام بنانے کے لیے زندہ رکھا، یہ سب کچھ کرتا رہا. لیکن جب اس کو ڈبا دیا گیا، جب وہ آخری ہچکی لے رہا تھا، جب آخری ہچکی لے رہا تھا، اس دن اس کو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آیا. اس کو کیا سمجھ میں آیا؟ جو اصل مفہوم تھا کامیابی کا، یہ کہ سلطنت کامیابی نہیں، دولت کامیابی نہیں، مال کامیابی نہیں، جھوٹا خدا بن کر کے لوگوں سے سجدے کے خراج وصول کرنا یہ بھی کامیابی نہیں. اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ رب سے رابطہ پیدا کر کے رب کو راضی کر لینا اصل کامیابی یہ ہے. لیکن ڈوبتے ڈوبتے اس کو یہ فلسفہ کامیابی سمجھ میں آیا تو اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا کہ میں رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اس کا ایمان لانا کامیاب نہ ہوا. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ بچوں کا کھیل ہے. جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، وہ مکر ہے، وہ گورکھ دھندا ہے. یہ سب کامیابی نہیں. اللہ اکبر. اگر دولت اکٹھا کرنا کامیابی ہوتی تو نمرود اور فرعون کامیاب ہوتے، بخت نصر کامیاب ہوتا، زمین میں دھسنے والا قارون کامیاب ہوتا. اگر اچھے کپڑے پہننے کا نام کامیابی ہوتی تو اللہ اکبر، دنیا کے اندر وہ نچنیاں عورتیں جو روزانہ ایک دن میں کئی مرتبہ اچھے اچھے کپڑے تبدیل کرتی ہے وہ کامیاب ہوتے. اللہ اکبر. خوبصورت کاروں میں سفر کرنا اگر یہ کامیابی کی نشانی ہوتی تو اللہ ان کے دلوں سے جا کر کے پوچھو جو قیمتی کاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کا نہ سکون ہے، ان کے دلوں کا نہ اطمینان ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چونکہ غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں، مالداروں سے بھی میرے تعلقات ہیں، بڑے بڑے مالداروں سے ہمارے تعلقات ہیں اور بہت غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں. لیکن میں مالداروں کے بنگلے میں بھی جاتا ہوں تو بھی لوگوں کو وہاں پرسکون نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. غریبوں کے یہاں جاتا ہوں تو بھی لوگوں کو پرسکون نہیں دیکھتا. غرض کہ انسان کامیابی کا مفہوم بھول چکا ہے. آج یہ کامیابی کو اگر مختصر بیان کر دیا جائے، اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے، تو میرے نزدیک
کامیابی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کو راضی کر لے، اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کو راضی کر لے، یہی اصل کامیابی کا مفہوم ہے۔ جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے پاس مال کی کمی نہیں رہتی، اور جب وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو اللہ کے ولی لوگ ہیں، آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم اپنے باپ داداؤں کی قبروں پر اتنا نہیں جاتے جتنا ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہو۔ آخر کیوں جاتے ہو؟ اپنی مرضی سے نہیں جاتے، اللہ توفیق دیتا ہے تو جاتے ہو، ورنہ روکنے والے تو دنیا میں بہت پیدا ہو گئے۔ کسی نے کہا شرک ہے، کسی نے کہا مٹی کا ڈھیر ہے، حالانکہ مجھے حیرت ہے شرک کی دھمکی دی گئی پھر بھی اس امت نے جانا نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کو اپنے بندوں کے سینے میں انڈیل دیتا ہے، اس لیے ولیوں کی محبت نکالی نہیں جا سکتی۔ اور پہلی بات تو یہ بتاؤں، قبر پہ جانا شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، شرک اس کو کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہو، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہو اس کو غیر اللہ کے لیے کرو تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ مثال کے طور پر عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، صرف اللہ کے لیے، اب وہ کسی اور کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اب لوگ کہتے قبر پہ جانا شرک ہے، تو اگر شرک ہے قبر پہ جانا تو ان کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا، ان کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ معاذ اللہ اللہ کی بھی کوئی قبر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کی بھی کوئی قبر ہے اور وہاں جانا خدا کے لیے خاص ہے۔ تو نادان، وہ اللہ، وہ تمہارا کوئی خدا ہوگا جھوٹا جس کی قبریں ہوگی۔ ہمارا جو خدا رب محمد ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ قبر سے پاک ہے، وہ قید سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ خیالات سے پاک ہے، وہ تصورات سے پاک ہے، وہ تخیلات سے پاک ہے۔ واللہ جو ہمارا خدا ہے جسے ہم رب محمد کہتے ہیں، جس کو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ قبر سے پاک ہے۔ ہاں ہاں، وہ یہ شان والا ہے، اس نے بادشاہوں کو قبروں میں ڈال دیا لیکن کوئی طاقت اس کو مارنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ وہ حی ہے، لا یموت ہے، اس لیے قبر پہ جانا کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ خامخواہ قبر پہ جانے کو شرک کہتے ہیں، یہ مضمون اہل علم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے کرو تو شرک ہو جائے۔ لیکن بہرحال میں بات لمبی نہیں کرتا، میرا عنوان ایمان اور شرک ابھی بیان کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ مفہوم آپ نہیں سمجھے نا شرک کا تو آپ کبھی میرے پاس بیٹھنا، ہم گفتگو کر کے سمجھائیں گے۔ آج میرا عنوان ہے کامیابی کا فلسفہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو اللہ مل جائے یہ کامیابی ہے، خدا مل جائے یہ کامیابی ہے، خدا کی رضا مل جائے یہ کامیابی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اللہ مل جائے تو پھر ہم پیٹ کیسے بھر سکتے ہیں؟ اللہ مل جائے مال کا کیا ہوگا؟ اگر اللہ مل جائے پھر بچوں کی اسکول کا کیا ہوگا؟ اللہ مل جائے تو پھر جو ہے اچھے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ اللہ مل جائے سیاست کا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہی تو بات ہے میرے عزیز، اگر اللہ مل جائے تو پھر وہ کون سی نعمت ہے جو تیرے گھر میں نہ ہو؟ وہ کون سی نعمت ہے جو تیرے پاس نہ ہو؟ دیکھو اللہ ملتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب کسی کو اللہ مل جاتا ہے تو وہ زمین کو کہتا ہے پرتھوی راج کے اونٹ پکڑ کر بیٹھے رکھنا، بٹھائے رکھنا۔ تو حیرت کی بات ہے، چارہ پرتھوی راج کا کھاتے ہیں، بات غریب نواز کی مانتے ہیں، اونٹوں کو زمین چھوڑتی نظر نہیں آتی۔ دیکھو جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ قدموں میں آنے پہ مجبور ہو جاتے
فرماتے ہیں بھائی میں کوئی کرامت بیان کرنے نہیں آیا، لیکن جن کو نہیں معلوم ہے ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ اجمیر معلیٰ کی زمین پہ یہی تو ہوا تھا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا اس فقیر کو پانی مت پینے دو، پانی نہیں ملے گا تو بھاگ جائے گا۔ انا ساگر پہ پہرا لگا دیا۔ غریب نواز کا خادم آیا، کہا سرکار انا ساگر پہ پہرا لگا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پانی نہ پیئیں، جب پانی نہیں ملے گا تو ہم اجمیر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ فرمایا اچھا وہ ہم پہ پانی کا پہرا لگاتا ہے، جاؤ ایک کٹورا لے کر جاؤ۔ خواجہ کا کاسا لے کر کے مرید پہنچا اور وہاں کھڑے رہ کے کہتا ہے چل تجھے غریب نواز بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ ہندوستان کی گواہ ہے، پورے ساگر کا پانی ایک گھاگھر کے اندر سمٹ آیا۔ اللہ ملتا ہے تو ساگر بات مان رہا ہے، اللہ ملتا ہے زمین بات مان رہی ہے، اللہ ملتا ہے درخت بات مان رہے ہیں، اللہ ملتا ہے اونٹ بات مان رہے ہیں، تو پتا چلا اللہ ملے تو سب کام ہو جائے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دیکھو اللہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، غوث پاک کو اللہ مل گیا، سرکار غوث پاک نے ٹھوکر لگائی تو مردے زندہ ہو گئے، غوث پاک کو اللہ مل گیا، آپ نے لوگوں کی تقدیریں بدل دی۔ میرے عزیز، اللہ ملنے پہ بڑی کامیابی ہوتی ہے، اصل کامیابی اللہ مل جائے۔ مسلمانوں اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جس دن تمہیں خدا کا قرب مل جائے گا، تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہو، نادان ہو، رزق کے چکر میں رزاق کو بھول رہے ہو، زندگی کے چکر میں زندگی پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہو، عزت کے چکر میں رب العزت کو بھول گئے ہو، دنیا کے چکر میں دنیا پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہو، اس لیے در در کے بھکاری ہو، اسی لیے دکھوں میں ڈوب رہے ہو، اسی لیے تکلیفوں میں ڈوب رہے ہو، اسی لیے مصیبتوں میں ڈوب رہے ہو۔ اللہ اکبر، مسلمانوں روزی کی فکر مت کرو، رزاق کی خوشی کی فکر کرو، رزاق کو منانے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیے نا، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اہل علم کی محفل میں، آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا ولی کبھی کسی بادشاہ کے یہاں ہاتھ پھیلاتا نظر نہیں آتا، لیکن بادشاہ وقت ولی کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلاتا نظر آتا ہے۔ آخر یہ کیوں تھا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اکبر کو اولاد نہیں ہوئی، اکبر گیا کس کی چوکھٹ پہ، اکبر گیا کس کی چوکھٹ پہ؟ میں صرف آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، اگر کسی کو میری بات پہ شک ہے اکبر کی زندگی اٹھا کے پڑھے، اکبر کی زندگی اٹھا کے پڑھے۔ اکبر خدا ہونے کا دعویٰ اس بدبخت نے بھی کیا، جیسے آپ کے سیٹ لوگ، مالدار لوگ آج اپنے آپ کو خدا کہتے نہیں ہیں، لیکن اتنے بدبخت ہو گئے کہ خدا سے کم بھی نہیں سمجھتے۔ یہ مغرور قوم، لوگ کہتے ہیں مسلمان مسلمان، کیا مسلمان؟ دولت آئی تو مسجدوں سے دور ہو گئے، دولت آئی تو اسلام سے نفرت ہوئی۔ مسلمان ہو کر کے اسلام پہ اعتراض کرتا ہے۔ مجھے زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے 3 طلاق کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے نکاح کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرعون بن رہا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن خدا پہ اعتراض کر رہا ہے۔ سن لو، اگر کوئی دولت، طاقت اور علم کے نشے میں اسلام سے رشتہ کمزور کر رہا ہے یا اسلام سے رشتہ توڑ رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اتنی طاقت والا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور کرنے والوں، ہاں دولت آئی تو شراب کے ہوٹلوں پہ جانے لگ گئے، دولت آئی تو جوا کھیلنے لگ گئے، دولت آئی تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے لگ گئے۔ سن لو، دولت ہمارے باپ دادا نہیں دے گئے، دولت یہ خدا کی دی ہوئی ہے اور یہ نعمتیں خدا کی دی ہوئی ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے فرعون کو دیکھ کر
इबरत हासिल करो। नमरूद को तड़प तड़प कर लंगड़े मच्छर से हलाक होता हुआ देखकर इबरत हासिल करो। शद्दाद ने अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में जन्नत बनाई थी। अपने बंगलों के अंदर जन्नत के मजे लूटकर खुदा की नाफरमानी करने वाले मालदार मुसलमानों, खुदा की जन्नत को अगर अपने बंगले के सामने भूल चुके हो तो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत को याद करो। उसके यहां उसने कंकर की बजाय जवाहरात रखे थे। अल्लाह अकबर। ईंटें उसकी सोने की थी, जमीन उसकी मश्क की थी, और उसने कहा था अल्लाह क्या जन्नत देगा, मैं खुद जन्नत बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। बरसों की मेहनत से जन्नत बनाई जमीन पे, और जब जन्नत बन गई उसकी खुद साख्ता, तो उसके किसी वजीर ने कहा शद्दाद जन्नत बन गई अपनी, चलो अब मजे लेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह की शान देखो। अल्लाह से कभी बेखौफ मत होना, अल्लाह से कभी निडर मत होना, अल्लाह से कभी बगावत मत करना, खुदा के गजब को कभी दावत मत देना। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोच लो शद्दाद अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ जन्नत में, अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने जा रहा है। उसकी सवारी के 2 कदम जन्नत के अंदर पहुंचते उसकी अपनी जन्नत में, और 2 कदम बाहर होते हैं। अल्लाह मलकुल मौत से कहता है इसकी रूह अभी निकाल। खुद की बनाई हुई जन्नत दूसरों को क्या देगा, खुद अपनी जन्नत में ना रह सके। और दुनिया ने देखा उसका अंजाम कि जिसने खुद जन्नत अपने हाथों से तैयार कराई थी, उस जन्नत को वो खुद ना देख सका, और खुदा की कुदरत के आगे सब आजिज हो गए। सबको पता चल गया मेरे अल्लाह की कुदरत क्या है। याद रखना, ये जो बेचैनियां दिलों की है ये अल्लाह को नाराज करने की वजह से, ये जवानियों के अंदर अफसुर्दगी है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं खुदा को नाराज करने की वजह से। तो मैं बात दूर ना निकल जाए इसलिए अर्ज कर रहा था, अकबर आजम जिसको दुनिया कहती है वो भी कम बदमाश नहीं था, मुगलों का बादशाह अकबर। अल्लाह अकबर। खुदा ने दौलत दी, हुकूमत दी, वो भी खुद को खुदा समझने लगा। लोग उसको सजदा करते थे, लोग उसको सजदा, बदबख्त कहता था ये जो अजान में आवाज आती है ना अल्लाह अकबर, तो इससे अल्लाह से मुराद अल्लाह की जात है और अकबर से मुराद मैं हूं। इस तरह की बकवास अफवाद बकता रहता था। लेकिन हैरत की बात ये थी, देखो अल्लाह की शान देखो, मेरे अल्लाह की शान देखो। यही बस आज यही दावत देना चाहता हूं। फलसफे कामयाबी क्या है और कामयाबी मिलेगी कैसे, बस उतना बात, 2 बातें बस पेश करना है। एक कामयाबी क्या है वो, दूसरा कामयाबी मिलेगी कैसे वो, और बात खत्म। अगर आपकी तवज्जो सलामत है गुफ्तगू जारी रहेगी, जहां तवज्जो खत्म हुई मेरी गुफ्तगू भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ी कीमती गुफ्तगू हो रही है मेरे लिए और आपके लिए। अल्लाह करे समझ में आए, हम सब कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अकबर खुदा बन बैठा है, खुदा होने का दावा करता है, लेकिन अल्लाह की शान, उसको बेटा नहीं है, उसको औलाद नहीं है, बस औलाद की वजह से रोता रहता है। इसलिए कि याद रखना जंगल जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कोई नहीं देखता। पहाड़ जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कोई नहीं देखता। ये जो तुम लोग पिक्चर के हीरो को सोचो क्या लाइफ है उसकी, कभी एक दिन उसके करीब जाके सोच, करीब जाके देख, उसकी जिंदगी में झांक के देख। फुटपाथ पर अखबार बिछा के सोने वाला फकीर, उसको तो कुछ सुकून है मगर उसको सुकून नहीं है। ये तो वजीर, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े बादशाहों को तुम देखते हो ना, चार्टर फ्लाइट में घूम रहे हैं, रोजाना नए कपड़े पहन रहे हैं, उनकी लाइफ में झांक कर देखो, उनको सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। उनसे बेहतर तुम हो। तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुमने समझ क्या रखा है? मेरे अजीज, मेरे भाई, पर्सनल लाइफ, ऊपर के कपड़े, ऊपर के जेवर, ऊपर की गाड़ियां देख करके मत फिसलो। असल चीज अंदर का सुकून है, अंदर का सुकून। किसी शायर ने कहा है हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं, हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन, इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। अकबर को औलाद नहीं थी, रोता रहता
रहता था, गम किसको बताएं, रोता रहता था, गम किसको बताएं। एक बंदा था उसके दरबार में, देखिए बुरों के दरबार में कोई अच्छा एक आध तो रहता ही है, अच्छों में कोई बुरा रहता है, बुरों में कोई अच्छा रहता है। अकबर का एक बंदा बड़ा करीबी था, राजदार था, उसने कहा जिल्ले लाही, जिल्ले लाही, जिल्ले सुबहानी, मैं आपको देखता हूं आप तनाई में रोते हैं, ये राज किसी को बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं हजरत आप क्यों रोते हैं? अकबर ने कहा मेरे दुख को मैं क्या बयान करूं, मैं सिवाय तनाई में रो के क्या कर सकता हूं, बस यही है कि मुगल खानदान का कोई चश्म चिराग नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, इसीलिए रोता हूं कि औलाद मिल जाए। दुनिया क्या कहेगी, कैसा खुदा है कि खुद अपने लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकता, खुद को उसकी औलाद उसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। ये हालत है अकबर से। अकबर ने जब अपने मोहतमद से कहा, देखो दुख तो आदमी किसी न किसी को शेयर करता है, उसने कहा अकबर आजम जिल्ले जुबानी जिल्ले लाई, बात बस इतनी है, एक काम करना पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको बेटा होगा। उसकी आंखें चमक गई। एक मामूली सा खादिम अकबर का कहता है दावे से आपको देखो कुछ लोग जो होते हैं ना अकीदत के बड़े पक्के होते हैं, और अल्लाह के यहां से या अल्लाह वालों के यहां से, ध्यान देना मेरी बात पे ध्यान दे, अल्लाह के यहां से या अल्लाह वालों के यहां से धुलमुल यकीन और शक वालों को कुछ नहीं मिलता। हमेशा जिसको मिलता है यकीन वालों को मिलता है, यकीन वालों को नेमतें मिलती, शक वालों को नहीं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो मेरे मुर्शिद इजाजत का शेर है हुजूर शेखुल इस्लाम का, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, अगर में मगर में रहते हैं। हाँ, जो मुजावरों को झांकने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो औरतों को धक्के देने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, कौन डाका बांध रहा है कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजों पे जो नजर रखने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। जो खुदा के यारों के पास दिल साफ लेकर जाते हैं वो तो झोलियां भर भर कर आते हैं और कहते ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अकीदत वालों को मिलता है, शक वालों को कभी नहीं मिलता। लेकिन वो बातें इस वक्त करने की नहीं है। अर्ज ये कर रहा था, गरीब था, हल्का था, यकीन का पक्का था। अकबर जिल्ले सुबानी गारंटी देता हूं बच्चा मिलेगा, बेटा मिलेगा, काम एक करना पड़ेगा। क्या कहा कि हमारे खाजगान चिश्त में से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की औलाद में हमारे एक मुर्शिद रहते हैं जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती है। अगर आप करीब है, अकबराबाद से ज्यादा दूर नहीं है, यानी अकबराबाद आगरा का नाम था, अकबराबाद से ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब में है। फतेहपुर सेखरी जिसको लोग कहते हैं, सलीम चिश्ती वहां वो हयात थे उस वक्त, बस उनके पास चलो, उनसे वो दुआ कर देंगे, वो दुआ कर देंगे, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा अगर ऐसा है कि अगर उनके पास जाने से बेटा मिल जाएगा मैं चलने तैयार हूं, मगर अन्ना मिला तो कहा कि फिर मेरी गर्दन हाजिर है, गर्दन उड़ा देना, गर्दन उड़ा। क्या यकीन था। याद रखिए हमेशा अहले यकीन को मकामात मिलते हैं। यकीन लोग कहते हैं यार हम मजार पे जाते हैं हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हम तो ये कहते हैं हम तो जब गए हमें कुछ ना कुछ मिला। हम तो जब गए कुछ ना कुछ मिला, और सिर्फ खुद नहीं लाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं खुद नहीं लाए, जिसके लिए जो मांगा उसको भी मिला। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। लोग मुझसे कहते हैं तेरी इतनी आमदनी नहीं, फिर तू बार बार मदीने जाता कैसे है? मैंने कहा ये मुझसे ना पूछ, ये मेरे बादशाह गरीब नवाज से पूछ। बस जब गया कदमों में खड़े होके कह दिया, अल्लाह की कसम, जब गया कदमों में खड़े होके कह दिया अब मुझे भेजिए, मुझे जाना है। अल्लाह के इज्जत की कसम 3 दिन नहीं गुजरते कोई कहता है कि तुझे मदीने मुनव्वरा वाले बुला रहे हैं।
جھوٹی قسم کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کر، ممبر پہ بیٹھ کر، کہ واللہ جو لینا ہے یقین پیدا کر. اچھا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی دلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، وہ ولی ہو، غوث ہو، کتب، اللہ کا کہ سب محتاج ہے. اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کی جلدی سنتا ہے. اب آپ کہیں گے جلدی کیسے سنتا ہے؟ جلدی کیسے سنتا ہے؟ میں دنیا کی ایک مثال دے کے، دنیا کی مثال دے کے سمجھانا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت. قرآن میں جب اللہ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی تو کافر کہنے لگے یہ کیسا اللہ ہے جو مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے؟ پھر اس نے کہا الف لام میم، اب سمجھ کے بتا. مکڑی کے جالے کی مثال دی تو کہنے لگے کیسا اللہ ہے مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے؟ تو الف لام میم الف لام را کہا کہ آپ بتا سمجھ کر. تو کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ جبریل کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس بدبخت کے سمجھ میں کیا آ سکتا تھا؟ تو کہا نادان، اپنی شان کے مطابق کلام کرتا ہوں تو الف لام میم کہتا ہوں، الف لام را کہتا ہوں، کاف یا صاد کہتا ہوں کہ لانے والا جبریل بھی سمجھ نہیں پاتا. لیکن جب تیرا دماغ سامنے رکھ کے گفتگو کرتا ہوں تو پھر مکڑی کے جالے کی بات بھی کرتا ہوں، تیرے سمجھنے کے لیے، تیرے سمجھنے کے لیے، تیرے سمجھنے کے لیے. تو اس لیے لوگ کہتے دنیا کی مثال کیوں؟ کہنے کا اللہ کی سنت ہے، قرآن میں اللہ نے ایسے ہی سمجھایا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، حدیث میں حضور نے ایسے ہی سمجھایا. دیکھو وہ کہتے یہ ولی اللہ کے پاس کیوں؟ جب اللہ سب کا ہے تو ولی اللہ کے پاس کیوں؟ میں نے کہا اللہ سب کا ہے لیکن گارنٹی نہیں کہ کس کے پاس کس سے راضی ہے کس سے ناراض. کوئی گارنٹی دے دو، بتاؤ ذرا، میں بھی تو دیکھوں نا وہ نورانی چہرہ کہ کس سے اللہ راضی ہے، تو میں بھی پیر پکڑ کے کہوں ذرا میرے لیے بھی کچھ دعا کر دیں. ہے کوئی ایسا آپ میں یا اہل منبر میں ذرا کوئی بتائے کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ کس سے راضی ہے؟ کس سے راضی ہے؟ تو خود قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. کون ہے وہ لوگ؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمتیں محسنوں کے قریب ہے، احسان والوں کے قریب ہے، ولیوں کے قریب ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے رحمت کس کے قریب ہے؟ ولیوں کے قریب ہے، اہل اللہ کے قریب ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ رحمتیں کس کے قریب ہے؟ اللہ کی رحمتیں اللہ والوں کے، ولیوں کے قریب ہے. تو سمجھو یہ دیکھو مثال کے طور پہ مجھ سے آپ کو کوئی کام ہو گیا، مجھ سے کوئی کام ہو گیا، بلکہ چلیے نا بہت قریب کی مثال دیتا ہوں، کوئی گھمنڈ سے نہیں دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے دے. عام طور پہ لوگ مجھ سے تاریخ کا مطالبہ کرتے ہیں، تاریخ چاہیے، تاریخ چاہیے، جلسہ کرنا ہے. میں لوگوں کو جانتا نہیں تو میں معذرت کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کون ہیں کیا ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. بھئی بلاؤ گے کہیں مار پیٹ تو نہیں دو گے، کچھ زہر تو نہیں دے دو گے، کچھ مرڈر تو نہیں کر دو گے. الگ الگ خیالات آتے، لوگ بھی مجھے ڈراتے رہتے ہیں. تو کہا کہ میں ہی معذرت، خالی نہیں ہے. اب آپ نے ایسا کیا، یار 4 سال سے مانگتا ہوں، اس سے تاریخ دیتا نہیں. آپ نے کہا اس کا تعلق کس سے اچھا ہے؟ تو کہا وہ ملنیر کے جو نگراں ہیں ان سے بڑی محبت ہے، امین القادری کو، مجاہد سنیت جناب فیاض رضوی صاحب. تو چلو ان سے بات کرتے ہیں. فیاض بھائی کے پاس فون ہے، یار آپ سے ہمارا رابطہ ہے، آپ ہمیں جانتے ہیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، غریب ہے لیکن اچھے لوگ ہیں، امین القادری کی تاریخ دلا. چلو ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. فیاض بھائی کا فون ہے. فیاض بھائی نے کہا ارے بھائی دے دو تاریخ. کون ہے یار؟ یہ میرے تعلق کے لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے چلو طے کر لیتے ہیں. آپ بتاؤ. ڈائریکٹ رابطہ کیا تو مجھ سے تعلق نہ تھا تو میں نے منع کر دیا ہے نا، لیکن میرے دوست کے تھرو آئے تو اب اس کو نہیں دیکھا، اب اس کو نہیں دیکھا، لیکن دوستی کی لاج رکھتے ہوئے نہیں بھی خالی تھا، ادھر ادھر سے گھما کر کے دے دی تاریخ. جیسے آج ہی مجھے آنا نہیں تھا، مجھے آج کی تاریخ میں اللہ جانتا ہے گھر رہنا تھا، ہے نا، لیکن جب وہ میرے بڑے قریبی دوست میرے بھائی سید صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو اس میں پہلی بار ایسی محفل سجری آپ کو چلنا ہے، میں نے ان کی دوستی کا خیال کرتے کہا ٹھیک ہے چلیں گے. آج آ گئے آپ کے پاس. دوستی کا خیال سب کرتے ہیں. نادان جب تو 5 فٹ کا انسان ہو کے دوستی کا خیال کرتا ہے تو اس قادر و قیوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟
تیرا کیا خیال؟ تو گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہے، تو پاپ کرتا ہے اللہ سے دور ہے، تو جرائم کرتا ہے اللہ سے دور ہے. دیکھ اللہ سب کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ سب کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم دور ہے اس سے. وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے، یہ فلسفہ توحید آپ کو پتا چلنا چاہیے. ہم اس سے دور ہے، وہ ہم سے قریب ہے علم و قدرت کے اعتبار سے، لیکن ہم اس سے دور ہے. اب ہم اس سے دور ہے کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، حرام لقمہ کھاتے ہیں، بلکہ کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. نماز کو بھی جاتے تو نماز بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، استنجا بھی صحیح کرنا نہیں آتا، وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا. ہو گئے اللہ سے دور، اور اس سے تعلقات اب قائم نہ رہے یا کمزور ہو گئے. تو اب مانتے ہو تو ٹائم لگتا ہے، دیر ہوتی ہے. تو ہم کیا طریقہ اختیار کرتے؟ یار اپنے سے تعلقات کمزور ہے، اپنے تعلقات کمزور ہے، ابھی مانگیں گے تو پتہ نہیں راضی ہے کہ ناراض ہے، دے گا کہ نہیں دے گا. تو کیا کرتے؟ چلو اس کے کسی دوست کو پکڑے، ایسے دوست کو پکڑے جو 70 سال تک رات رات بھر جاگ کر اس کو مناتا رہا ہو، اور اپنا سنجر چھوڑ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا رہا ہو، اپنی اولاد کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کی مسجدیں بناتا رہا ہو، اپنا گھر نہیں بنایا کبھی اس کی محبت میں، ایسی قربانی دیتا رہا ہو. جا کے دیکھ لو اجمیر شریف میں، آپ کو اجمیر شریف میں غریب نواز کی بنائی ہوئی مسجدیں تو نظر آئے گی، لیکن غریب نواز کا خود کا کوئی مکان نظر نہیں آئے گا. اتنے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے گھر بنائے، اپنے گھر نہ بنائے، خدا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر اجاڑ دیے. اتنی محنت کی کہ 60 سال تک کے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے شادی بھی کرنا ہے. 60 سال تک تبلیغ میں، دعوت کے کام میں مصروف رہے کہ مجھے شادی بھی کر. ایک دن خواب میں رسول اللہ کے کہتے ہیں بیٹا معین الدین شادی تو کر. 60 سال کا ہو گیا، میری سنت تو ادا کرتا کہ تیری نسل صبح اٹھے تو آنکھ میں آنسو تھے. ہاں میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ مجھے شادی بھی کرنی ہے. پھر 60 سال کی عمر میں شادی کی، اور پھر کیا شادی ہوئی. ادھر غریب نواز کو حضور کہتے ہیں شادی کر، ادھر ان کے سسر سے کہتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر. یعنی رشتہ بھی رسول اللہ طے کرتے. جو دین کے نام پہ مر مٹتے ہیں ان کو مرتبے کیا دیے جاتے. تو ہم نے سوچا ہم گندے نکمے کمینے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہاتھ اٹھائیں گے. سب کی ہے لیکن دیر بھی ہو سکتی ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے. ہم نے کرتوت ایسے کیے، ناراض بھی ہو سکتا ہے. دعا مانگیں گے تو کئی دعا کی بجائے اللہ اکبر پتھر نہ برسنے لگے، ممکن ہے. نعمت مانگیں گے زحمتیں نہ اترنے لگے. ناراض ہو تو پھر غضب کے انداز بھی کچھ ہو سکتے ہیں. رحمت والا ہے تو غیرت والا بھی ہے، مایوس کرنے نہیں آئے. ہم کیا سوچے چلو پھر کسی دوست کو پکڑے. تو پھر نبی پاک نے ہمیں محروم نہیں کیا. ہندوستان کفرستان تھا، یہاں اپنے بیٹوں کو بھیجا، یہاں اپنے شہزادوں کو بھیجا. دیکھو میرے پاس مدینے آنے میں دیر لگے گی، دور رہو گے تو میں اپنے بیٹے بھیج دیتا ہوں. کوئی اجمیر شریف میں سوئے گا، کوئی کلیر شریف میں سوئے گا، کوئی دلی میں سوئے گا، کوئی جو ہے وہ اندور میں سوئے گا، کوئی رتلام میں سوئے گا. اللہ اکبر. کوئی جو ہے وہ اللہ اکبر مہریرا میں سوئے گا، کوئی دیوا میں سوئے گا، کوئی کچوچا میں سوئے گا. میرے بیٹے بھیج رہا ہوں جس سے قریب تھا تمہارا جو ہے وہ معاملہ ہو، یعنی جہاں پہنچنا آسان ہو وہاں پہنچ کے کہنا جیسے خواجہ دلا دو. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا ہو گئے. ارے قبر میں ہے، یہی ثبوت ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتے تو قبر میں کیوں جاتے؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، خدا کے بندے مانتے. ایک بات بتاؤں، یہی بات لوگوں کے سمجھ. یہ مائک ہے، کیسا دکھ رہا ہے کلر اس کا؟ کلر کیسا ہے؟ جیسا دکھ رہا ہے بتاؤ بھائی. سلور ہے نا؟ میں نے پکڑ لیا مطلب گرم. بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر سے جا رہی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں کوئی بڑا مولانا نہیں ہوں، کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، فقیر آدمی ہوں. سمجھ میں آئے گی میری اگر سمجھو گے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سب کے سمجھ میں آ رہی؟ یہ جلاتا نہیں، یہ ہے اس کا کلر سلور. اس کا میں نے اٹھایا اور ڈال دیا آگ میں. 10 گھنٹے رہا یہ آگ کی صحبت میں. باہر نکالا، کلر کیسا ہوگا؟ بولے بھائی اس کا کلر تو سلور ہے، لیکن وہ لال کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ آگ کی دوستی میں گھنٹوں گزار چکا، اس لیے آگ کا رنگ اس پر چڑھ گیا. تو یہ ہو گیا کیا؟ آگ کی طرح. بولو بھائی
اس کا کام جلانا نہیں ہے. دیکھو میں پکڑ رہا ہوں, جلا نہیں رہا ہے, لیکن اس کو پکڑیں گے تو بولو بھائی, بولو بھائی, جلائے گا نا, وہ جلائے گا کہ نہیں جلائے گا؟ یا اللہ, یہ لوہا نہیں جلاتا, جلانے کا کام تو آگ کا ہے. آپ کہیں گے امین القادری ہوش کر, یہ اصل میں آگ کی صحبت میں دوستی میں رہا تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا, تو یہ آگ نہیں ہوا, لوہا لوہا ہی رہا, آگ آگ ہی رہی. لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا اور آگ کبھی لوہا ہے نا, لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا اور آگ کبھی لوہا لوہا ہی رہے گا, آگ آگ ہی رہے گا, آگ آگ ہی رہے گی. تو آگ کا کام لوہا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دونوں میں دوستی ہوگی, دونوں میں دوستی ہوگی. آگ نے اپنا رنگ اس پہ چڑھا دیا, تو جو کام آگ کرتی تھی یہ کام کون کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کس وجہ سے؟ صحبت کی. کس وجہ سے؟ دوستی کی. کس وجہ سے؟ رنگ چڑھا. اللہ لوگوں پہ بھی اپنا رنگ چڑھاتا ہے, کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. قرآن شریف کی آیت ہے, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو ولی انسانوں میں رہتا ہے, پیدا مٹی سے ہوتا ہے, اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں. کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا اور خدا کبھی انسان نہیں ہو سکتا. نہ انسان خدا ہوتا ہے نہ خدا انسان ہوتا ہے. اولاد دینا کام خدا کا ہے, انسان کا نہیں. رزق دینا کام خدا کا ہے, انسان کا نہیں. مردے زندہ کام کرنا خدا کا ہے, انسان کا نہیں. اللہ اکبر. لیکن انسان جب اللہ کا رب اس پہ چڑھ جاتا ہے, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, تو آگ کا رنگ لوہے پہ چڑھا تو لوہا آگ کا کام کرنے لگتا ہے. تو خدا کا رنگ جب ولی پر چڑھتا ہے تو ولی خدا نہیں ہوتا, خدا بندہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا رنگ چڑھنے کی وجہ سے وہ خدا والے کام اللہ کی عطا سے کرنے لگتا ہے. بیٹا بھی دیتا ہے, روزی بھی دیتا ہے, قسمت بھی بدلتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم. یہ رنگ چڑھنے کی بات ہے. بولو قرآن میں رنگ چڑھنے کا ذکر ہے. میں نے تو آیت پڑھی سورہ بقرہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے. تو اللہ اپنا رنگ آگ جب اپنا رنگ چڑھا کر کے لوہے پر اتنا اثر دکھاتی ہے, آگ مخلوقوں کے اپنا رنگ چڑھا کر اتنا کمال دکھاتی ہے, تو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے, خدا کی قدرت کو نہیں مانتے. اب کہتے ہیں وہ بیٹا نہیں دے سکتے. میں نے کہا بالکل نہیں دے سکتے, لیکن اللہ اگر رنگ چڑھا دے تو پھر سب کچھ دے سکتے ہیں. بات اللہ کی قدرت کی ہے. اگر یہ تو شرک ہوا. میں نے کہا میرے بھائی قرآن پڑھ, شرک کی رٹ مت لگا. کیا شوق ہے لوگوں کو شرک کا. دیکھو کہا اللہ کا کام مخلوق نہیں کر سکتی. میں نے کہا ایمانداری سے سر پہ قرآن رکھ کر بول. جب موسیٰ علیہ السلام آگ لانے گئے, انی انا اللہ, یہ آواز کہاں سے آئی تھی مجھے ذرا بتاؤ. 73 فرقوں کے مولوی مل کر مجھے بتائے یہ آواز آئی کہاں سے تھی. اس کو بند کرے بھائی, صحیح رکھیں اس کو ذرا, ایک ہی حالت پہ چھوڑ دے, اس کو کم زیادہ نہیں کریں مہربانی. مائک والے بھائی تیرا مائک بڑا اچھا, اللہ تجھے برکت دے, لیکن میں کوئی فنکار آدمی نہیں کہ مجھے ایکو کی ضرورت, ایسے ہی چھوڑ دو بس. یہ پھٹی ٹوٹی آواز دلوں تک پہنچ جائے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. سوچو, یہ علامہ ترب ایک صاحب قرآن بہت اچھا جانتے ہیں, علم اچھا, ان سے پوچھو. یہ مفتی قاسم صاحب مصباحی, بڑے بڑے علماء, میں سب کے نام نہیں جانتا, میں تو ان کا چھوٹا سا جوتیاں سیدھی کرنے والا طالب علم ہوں. سورہ طٰہٰ اٹھا کر پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی. کون سی آواز؟ انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. تو سورہ طٰہٰ اٹھا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ ایک درخت سے آواز آئی تھی. کہاں سے آئی تھی؟ تو اللہ کون تھا؟ درخت تھا. بولو بھائی, اگر درخت کو خدا مانا تو مشرک ہو گئے. اور کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. آواز کہاں سے آئی؟ درخت سے. تو اللہ کے بندو, یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ جب موسیٰ کو دینا ہوتا ہے تو موسیٰ ڈر نہ جائے, تو
تو درخت کو ذریعہ بنا کے موسیٰ سے کلام کرتے ہیں انی انا اللہ، کیونکہ اگر بغیر ذریعے کے کریں گے تو موسیٰ ڈھونڈتے رہیں گے میں ہوں کہاں. تو پہلی بار میں مانوس کرنے، بعد میں بغیر کسی ذریعے سے کلام کیا، بعد میں کیا، لیکن پہلا کلام سورہ طاؤ اٹھا کے پڑھے 16ویں پارے میں، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، پہلا کلام درخت سے آواز آئی. نہ موسیٰ نے درخت کو خدا سمجھا اور نہ 14 صدیوں میں آج تک کسی نے درخت کو خدا سمجھا. سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز خدا کی تھی، بیچ میں ذریعہ کون تھا؟ بولے ارے نادان، جب انسان کا اگایا ہوا درخت موسیٰ اور خدا کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بن سکتا ہے تو نبی کا بیٹا غوث اعظم کیا وسیلہ نہیں بن سکتا؟ کیا غریب نواز وسیلہ نہیں بن سکتا؟ کیا صابر پاک وسیلہ نہیں بن سکتے؟ کیا تم نے انسان کو، آل رسول کو کیا درخت سے زیادہ ہلکا جانا؟ کجا انسان کا لگایا ہوا محتاج درخت اور کجا رسول اللہ کی وہ اولاد جس کے بارے میں کہا گیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. کوئی یہ نہ کہے بڑوانی والوں، میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن حدیث کی بات نہیں، میں تو قرآن سے بتا رہا ہوں، یا پھر انی انا اللہ کہنے والے کا پتہ مجھے لا کے بتاؤ. یا پھر سب نے کہا درخت سے آواز آئی، درخت تو بول پڑا انی انا اللہ، کسی نے اس کو خدا نہ سمجھا. تو جب اس کو جو انا اللہ جس سے آواز آ رہی ہے اس کو خدا نہیں سمجھا تو انا الحق کہنے والے کو کیوں خدا سمجھے؟ انا الحق کہنے والا کیسے خدا؟ سبحانی معظم شانی کہنے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جب آواز درخت سے آ سکتی ہے تو بایزید سے بھی آ سکتی ہے نا، منصور سے بھی آ سکتی ہے نا. بات تو یہی ہے نا، جب اشرف المخلوقات سے بھی تو کچھ آ سکتی ہے. لیکن بات یہ تصوف کی ہے، اس کو ظاہر پر محمول نہ کیا جائے. اگر وقت ہوتا تو خانقاہ میں بٹھا کر میں کہتا کہ منصور نے کیوں کہا، بایزید نے کیوں کہا. میں ظاہری الفاظ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ ایک راز ہے اور اس کی بات الگ ہے، لیکن ڈائریکٹ اس کی بات میں نہیں کرتا. تو عرض کر رہا تھا کہ کہا ذل سبحانی اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میری گردن اڑا دینا. یہی بات چل رہی ہے. میری عادت ہے ادھر ادھر بھٹکتا ہوں، لیکن آپ نہیں بھٹکنا، تھوڑا سا ٹائم مل جائے. ہاں تو گردن کہاں چلنا ہے؟ شیخ سلیم کے یہاں. کون ہے یہ؟ بابا فرید کی اولادوں میں سے، ان کے پوتوں میں سے ایک پوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، مجبوری کیا نہ کروائے، مجبوری کیا نہ کروائے. ٹھیک چلیں گے، کس لیے؟ بیٹا لینے کے لیے. اب چمچوں کو بتایا کہ چلنا ہے فتح پور. کہاں؟ سلیم جی. وہ فقیر کے ہیں، وہ جھوپڑے میں بیٹھتا ہے. لوگ کیا کہیں گے مہاراج، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا اکبر اعظم، اکبر دی گریٹ کہاں آیا؟ جھوپڑے. کس لیے؟ بیٹا لینے. پاگل ہو کیا یہ لڑکا جو آپ کو جھوپڑے میں لے جائے؟ اس نے اتنے یقین سے کہا اگر بیٹا نہ ملے تو قتل کر دے. اچھا پھر آپ نہ جائیں مہاراج، ورنہ آپ کی بے عزتی کا. آپ عزت کو میں پیروں تلے کچلتا ہوں. اگر عزت جا کر بیٹا ملتا ہے تو میں لینے تیار ہوں. ہاں میرے شہر میں بھی بڑے بڑے بدعقیدہ مجھ سے کہتے ہیں یار تھوڑا سا کچھ پرابلم ہے سید صاحب. میں کہتا ہوں فلاں ولی کے یہاں بھائی جانا پڑے گا، تم لوگ جاتے نہیں ہو، جانا پڑے گا. نہیں حضرت جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے. ہاں چھپ چھپا کر سب کو منع کریں گے، ہم جائیں گے. کبھی مجھے تو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، میں کہتا 11ویں کر. سچ کہہ رہا ہوں. اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے مصیبتیں ٹلتی. لوگ کہتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے. میں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کھانا کھلانے کی برکت کیا ہے. ہاں نہیں پتا. اللہ کے رسول فرماتے ایمان کے بعد سب سے بہتر عمل ہے کھانا کھلانا. لوگ منع کرتے ہیں خام کا، خود تو کرتے نہیں، منع بھی کرتے. چھوڑیے جانے دیجیے. تو بہرحال بات اکبر نے کہا میں تو جاؤں گا. اگر مغل خاندان کا چشم و چراغ آتا ہے کسی فقیر کی جھوپڑی میں جانے سے تو میں جاؤں گا. حیران ہوئے. کل قافلہ تیار ہوا آگرہ سے فتح پور جانے کے لیے.
فقیر کی چوکھٹ پہ گئے, سلیم چشتی کی چوکھٹ. دیکھو یہی اصل کامیابی. فقیر کبھی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہ دکھا. اصلی فقیر ہے اصلی. ایک ہوتا ہے بھیک منگا بھکاری, اور ایک ہوتا ہے فقیر. بھکاری بھیک مانگتا ہے, یہ فقیر دینے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے فقیر ہیں, یہ اللہ کے فقیر ہیں. جس کا فا فاقے سے بنا ہے, جس کا قاف قناعت سے بنا ہے, ہاں, جس کی یا یاد الہی سے بنا ہے, اور جس کی راہ اللہ اکبر ربوبیت کے تقرب سے بنا ہے. تو یہ فقیر میں بھی بڑے اسرار ہیں, رموز ہے. تو اب گئے وہاں, وہ خادم قریبی تھا سلیم چشتی کا, تعلقات مرید تھا. حضور بادشاہ ہے, بادشاہ کو میرے گھر کیا کام؟ سرکار اولاد نہیں, دعا کر دے. ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کو بیٹا دے, اللہ اس کو بیٹا دے. الہام ہوا, اس کی قسمت میں نہیں ہے, مولا جو میری قسمت کا اس کو دے دے. یہ اللہ کے دوست ہے, اللہ کے ولی ہیں, قسمت اس طرح بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے مغرور سے کہو, ارشاد ہوتا ہے اس مغرور سے کہو کہ یہ پیدل آگرہ سے پیدل اجمیر مقدس کا سفر کرے. پورے ہندوستان کو پتا چل جائے کہ بادشاہ وقت اصل بادشاہ کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے. یہ ٹوپی اور تاج والے لوگ, یہ دلی میں بیٹھنے والے لوگ, نرم گدوں پہ بیٹھنے والے, صوفے والے, یہ بادشاہ نہیں. بادشاہ وہ ہے جسے محمد عربی نے بنا کر کے بھیجا ہے. سلیم چشتی نے کہا تجھے جانا پڑے گا. دعا ہو گئی, اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب تو اجمیر شریف جا کے حاضری دے. دیکھو یہ اللہ والے بھی ناک کیسے رگڑواتے ہیں. جو خدا کہہ رہا تھا اپنے آپ کو خدا کے بندے کے پاس ناک رگڑنے کے لیے بھیج دیا تاکہ پتا چلے کہ تمہارا خدا اس کے بندے کے آگے جھکتا ہے جو سچا خدا ہے, جو واقعی وحدہ لا شریک ہے. اور دنیا نے دیکھا, اکبر لوٹا, تیاری ہونے لگی. لوگوں نے پھر کہا کیا اس پاگل بچے کے پیچھے پڑے ہو؟ کہا نہیں, میں نے تو جانا ہے. اور دنیا, تاریخ, ہندوستان کا اتہاس گواہ ہے, ہندوستان کا اتہاس اور تاریخ گواہ ہے. اکبر اعظم پیدل چل کر کے آگرہ سے اجمیر شریف گیا. پیروں میں چھالے پڑتے تھے, پیدل جا رہا تھا, سپاہ بھی ساتھ تھی. اجمیر شریف پہنچا, غسل کیا, اندر داخل ہوا. اندر داخل ہوا تو وہ ہچکیاں بندی زندگی میں کبھی نہ رویا تھا, سب کو رلایا تھا. تنہائی میں بیٹے کے لیے روتا تھا چپکے چپکے, لیکن آج ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا. اور جب باہر نکلا تو ظاہر بن لوگوں نے پوچھا مل گیا بیٹا؟ اسی کے چکر میں آئے تھے نا یہاں تک ذلیل ہونے کے لیے. اکبر نے کہا واللہ میرے دل کا سکون کہتا ہے کہ جس کی چوکھٹ پہ آیا ہوں نعمت سے وہ نواز چکا ہے. اور تاریخ گواہ ہے, چند دنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں شہنائی بجی کہ جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی تھی وہ ماں کے شکم میں آ گیا. بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام, جس کی دعا سے پیدا ہوا تھا, حضرت شیخ سلیم چشتی جس کی رہنمائی, انہی کے نام پر بیٹے کا نام سلیم رکھا. یہ تاریخ ہے پوری. ملا کہاں سے؟ یہ لوگ اکبر کی یہاں نہیں دکھے, اکبر یہاں آیا. اکبری مسجد, اچھا بیٹا پیدا ہو گیا تو اکبری مسجد بھی بنائی, ابھی تک کے ثبوت موجود ہے. اکبری مسجد ابھی بھی موجود ہے. مسجد بنائی بیٹے کی خوشی میں, پیدائش کی خوشی میں. ملا کہ نہیں ملا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ دعائیں ان کی کیوں نہیں کٹتی, کیوں نہیں ٹلتی؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو گئے, اللہ ان کو مل گیا. بس تم سے بھی یہی کہتا ہوں, اللہ کو پالو. مرنے کے بعد کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اللہ کو پالو, اللہ تک پہنچ جاؤ, کفن بھی میلا نہیں ہوگا, جسم قبر میں صحیح سلامت رہے گا. اللہ کو پالو, زمین والے عزت کریں گے جب تک زمین پہ رہو گے. مر جاؤ گے تو زمین کے اندر عزت ہوگی. یہ اصل کامیابی ہے. کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی, جو مانگو گے ملے گا. ارے نادان, جس کو خدا ملتا ہے مٹی پکڑتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے. میں ثبوت کے طور پہ بتا دوں, آگے بڑھاؤں بات, ابھی میں آیت پر نہیں پہنچا, بتاؤں ثبوت کے طور پہ. حضرت نظام الدین محبوب الہی عالم بنے, جوان تھے, ماں چرخا چلا چلا کر کے پال رہی تھی. آپ کے دوستوں نے کہا محمد احمد چلو ہمیں ایک ایسا بندہ ملا ہے جو سونا بنانے کا فن جانتا ہے, سونا بنانے کا ہنر جانتا ہے, چلو گے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو. کیونکہ غربت تھی,
مالدار بننے کا خواب جوانی میں سب کو ہوتا ہے. ساتھیوں کے ساتھ چلے, رستے میں بابا فرید کے چہرے کی زیارت ہوئی, بابا فرید الدین کو دیکھا, انہی کے ہو کے رہ گئے. بابا فرید نے کیا کیا, برتن دھلو, خانقاہ کے بستر سیدھے کرو, آنگن میں جھاڑو لگاؤ. ایک دن مرشد کے خانقاہ میں برتن دھل رہے تھے تو دوست لوگ جن کو کہا تھا تم جاؤ, اب میں نہیں آتا کیونکہ مجھے تو یار مل گیا, یار کا پتہ مل گیا, مرشد مل گیا, سچا مرشد مل گیا. تو کیا ہوا, جب وہ واپس لوٹے دونوں ہاتھ میں تھیلی تھی اور سونے سے بھری تھی. کا دیکھ محمد احمد, وہ ان کا اصل نام محمد ہے, ان کے والد کا نام احمد ہے. تو کیا محمد احمد دیکھ, ایک فقیر کے چکر میں پڑ کے تو نے اپنی زندگی برباد کر دی, دیکھ ہم سونا بنانے کا طریقہ سیکھ, کتنا سونا لے کے جا رہے ہیں, اب بدایوں جائیں گے, خوب شان سے زندگی گزاریں گے. انہوں نے ہاں, میں کہاں اس فقیر کے چکر میں پڑا, کاش کہ چلا جاتا. بھئی دل ہے نا, دل کو قلب کہتے, اور قلب کو قلب اسی لیے کہتے کہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا, کبھی کچھ اس کی حیثیت یہ بدلتا رہے, الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. یہ بس یہ اس کی کیفیت ہوتی. کب تک, جب تک یار نہیں ملتا. جب یار ملتا ہے تو پھر یہ یار کا عرش ہو جاتا ہے, خدا کا عرش ہو جاتا. تو ارے کہاں میں اس فقیر کے چکر, بس اتنا سوچنا نا, کہاں فقیر کے چکر میں پڑا. پھر روشن ضمیر ہوتا ہے, اندر سے آواز آئی محمد احمد. جی جی بابا صاحب, جی حضور, جی سب کو چھوڑا گئے, جی حضور. بیٹے مجھے استنجا آئی. جی بابا صاحب. پھر بیٹا ڈھیلا لا تاکہ استنجا کریں. گئے ڈھیلا لا, اس کو پکڑا, سونے کا ہو گیا, چھوڑ دیا. دوسرے کو پکڑا, سونے کا ہو گیا, چھوڑ دیا. تیسرے کو پکڑا, سونے کا ہو گیا, چھوڑ. جس کو پکڑ رہے سونے کا, پھر آواز محمد احمد. جی بابا صاحب. ارے ڈھیلا نہیں ملتا تجھے, ڈھیلا لا, استنجا کرنا ہے. بابا صاحب ملتا تو ہے, لیکن جس کو ہاتھ لگاتا ہوں سونے کا ہو جاتا ہے. لیا, وہی لیا, اسی سے استنجا کریں گے. کہا حضور آپ عالم ہیں, شیخ الاسلام ہیں. بابا فرید شیخ الاسلام تھے اپنے. آج کل تو جاہل اکڑ پیر بنتے ہیں. اس دور میں غریب نواز کے دور میں ان کو شیخ الاسلام کہا گیا, عثمان ہارونی کے دور میں ان کو شیخ الاسلام کہا گیا, بابا فرید کے دور میں ان کو شیخ الاسلام کہا گیا, نظام الدین کے دور میں ان کو شیخ. یعنی یہ لوگ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم علماء تھے, بعد میں یہ لوگ فقیر بنے. پہلے تو عالم ہی تھے, بغیر عالم کبھی فقیر نہیں بنا, یعنی ولی نہیں بنا. جب جاہل کو تم اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ کیوں اپنا دوست بنائے. آپ تو سمجھتے ہیں جو گانجا پیے گا, چرس پیے گا, قبرستان میں بیٹھ کر کے اولا پاڑ کرے گا وہی ولی ہوگا. پاگل ہوئے ہو کیا. گنجڑی اور چرسیوں کو تم اپنی بیٹی نہیں دیتے, اللہ اپنی ولایت کیسے دے دے گا. اے بابا بڑے پہنچے, یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے. ارے تیری بیٹی تو نہیں دیتا, اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا. ذرا سمجھ تو صحیح نا, عقل سے کام لو. کہاں پہنچے ہو, شریعت پہ آؤ, اصل دین پہ آؤ, دین بدنام مت کرو. کیا ہوا, لے آؤ وہی سونے کی ڈلیا لے آ. کہا حضور آپ ہی تو درس دیتے ہو کہ اس سے استنجا سونے سے نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو مٹی چاہیے. تب کہا بیٹا جو سونے کا ڈھیلا استنجا کے قابل نہیں تو اس کو دل دے بیٹھا. کہتا اس فقیر کے چکر میں وہاں نہیں گیا, یہ سوچ رہا ہے نا تو. ارے جب وہ استنجا کے کام نہیں آ سکتا تو اس کو دل دے بیٹھا. اگر دل دینا ہے تو یار کو دے, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ والے بنو, اللہ ملے گا, کامیابی ملے گی, اللہ ملے گا, ہر نعمت ملے گی, اللہ ملے گا. تمہاری مرضی سے کائنات کا نظام بدلے. بارش ہوگی, نظر کرو گے بارش, نظر کرو گے بارش. کیا کیا تمہیں بتاؤں. ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے خوب استسقا پڑھا. نماز استسقا لوگ پڑھتے ہیں نا, بہت پڑھتے, 2 2 3 3, اچھی بات ہے, پڑھنا بھی چاہیے. نماز استسقا پڑھا, بارش نہیں. ایک فقیر آیا ادھر سے, وہی اللہ والا, اس سے لوگوں نے کہا حضرت بارش کے لیے دعا کر دے. کہا یار میں گنہگار آدمی, کہیں اور جاؤ, میرے پاس نہیں آؤ, حضرت کر دینا دعا. آپ نے کہا چھوڑو یار میں نہیں کرتا یہ سب کام. کہا نہیں آپ ہی کریں. آپ نے نظر اٹھائی, اللہ تیری جو امانت میری آنکھ میں, توجہ کرنا, دعا کا انداز دے, انداز دعا کا دیکھ. تیری جو امانت میری آنکھ میں ہے اسی امانت کا واسطہ برسا دے. اتنا کہا, برس گیا. جل تھل ہو گیا, جل تھل ہو گیا.
ایک بندہ دیوانہ پیچھے، کیا امانت ہے بتاؤ، کیا امانت ہے؟ ارے چھوڑ بھائی، کیا امانت ہے بتا. نہیں چھوڑوں گا نہیں، بتاؤ. تو کہا ایک بار میں نے امام حسن بصری کی زیارت کی ہے، اسی ولی کی زیارت اللہ کی امانت میری آنکھوں میں. جب بھی دعا جلدی قبول کرانی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں تیری اس امانت کا واسطہ، تیری اس امانت کا واسطہ. ایک مرتبہ غوث پاک کی پھوپھی کے پاس کچھ لوگ آئے کہا کہ مائی پورا جیلان سوکھ گیا، بارش نہیں ہوتی. دیکھو ہم تو خوب رو دھو دھو کے کرتے ہیں، لیکن اندر بت بیٹھے تکبر کے، گھمنڈ کے، پیٹ میں حرام لقمے میں، کتنا بھی رو دھو لو جو کا وہی ہے. پھر وہی دلی والے، وہی معاملہ ہے نا. لیکن اللہ والے جن کو اللہ مل گیا، پھوپھی امی، غوث پاک کی وجہ سب پھوپھی کہتے، پھوپھی امی صاحب دعا کریں بارش نہیں ہو رہی جیلان میں. ارے جاؤ بھائی، کہاں ادھر آئے ہو، اللہ والوں سے کرو. کہا آپ نہیں اللہ والی تو پھر کون، کرو دعا. کہا ارے وہ میری نہیں سنے گا. دیکھو لوگوں کو ٹالنے کا طریقہ، بلکہ میں جو کہوں نا وہ اس کے الٹ کرے گا. ارے مائی صاحب چھوڑ نہ کر دو. اچھا ٹھیک ہے، کیا انداز ہے. آئی جھاڑو لے کے آنگن جھاڑا. مولا، اے مولا میں نے جھاڑو دے دی، تو چھڑکاؤ کر دے. بارش ہو گئی، خوب برسا، عمارتیں گرنے کا ڈر آنے لگا. کہا بند کرا، عوام بھی تو ایسی ہے، اب بند کرا. کہا ٹھیک ہے. دوپٹہ دھولا، آنگن میں ڈالا، دھو دیا، اس کو سکھا دے. سورج نکل گئے. یہ اللہ والے، اللہ ملے گا کام بنے گے. کیا کیا بولوں کیا نہ بولوں، اللہ ملے گا کام. صابر پاک 12 سال تک بھوکے رہے، لنگر لٹایا، خود بھوکے، کھایا نہیں. کیوں؟ ماموں نے کہا تھا جاؤ کھلاؤ، کھانے کو نہیں کہا تھا جاؤ کھلاؤ، نہیں کھایا. اللہ ایسے ہی ملتا ہے، حرام کھا کے نہیں ملتا. نرم گدوں پر فجر میں بسترے میں پڑے رہو گے تو نہیں ملتا، سب چیٹنگ ہوتی رہے گی، اللہ نہیں ملے گا. اللہ آپ کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی، اور بہت آسانی سے مل بھی جاتا ہے. بس کوئی سچے طور پہ اس کی راہ پہ چلے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے رستے پیدا کر دیتے ہیں. نہیں کھایا، ماموں نے کہا تھا کھلانا، نہیں کھایا. کیا مقام پہ پہنچے؟ انتقال کے بعد خود کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے. اس سلسلے کی ایک آخری بات، ابھی قرآن کی آیت پر آ جاتے ہیں، بات ختم کرنے جاتے ہیں. اللہ ملے تو کیا کام ہو، اللہ ملے کیسے بگڑی بنے، کیسے کام ہو، کیسے معاملات بنے. اللہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ ملتا کیسے؟ محنت کرنی پڑتی، کاوش کی. ایک مرتبہ، اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک نصاب ہوگا، یہ کرنا ہے، یہ اچھا کچھ پاگل پن کرتے بھی ہے، اس کا چلا کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ اکیلے میں بیٹھنا، یہ جنگل میں بیٹھنا، اللہ ملے گا. یہ سب سے اللہ نہیں ملتا. ایک مرتبہ بہلول دانا، یہ ہارون رشید کے دور کے بہت بڑے ولی ہیں. بہلول مجذوب تھے، اور ایسے ولی تھے کہ وہ جنگلوں میں دریا کے کنارے محل بناتے تھے، بولتے جنت کون خریدتا ہے، ایسے بیچتے تھے. بہرحال واقعات آپ بار بار سنیں. بہلول دانا دیوانے تھے، اپنی دھن میں چلتے تھے. ایک دن ہارون رشید کہتا تھا اپنے لوگوں کو، یار اس کو دیوانے کو کبھی گھر بلاؤ، کچھ سوال پوچھنا اس سے. اور جب دعوت دینے جا، مجھے بادشاہ سے کیا کام، مجھے بادشاہ، یہی کہہ کے ٹال دے. کیونکہ دیکھو جس کو یار ملتا ہے نا، پھر وہ جنت پہ بھی توجہ نہیں کرتا. اقبال کہتے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب یار ملتا ہے تو پبلک کی طرف نہیں آتا، آدمی پبلک سے بھاگتا ہے، شوبدے دکھا کے لوگوں کو اپنا نہیں بناتا، وہ تو بگاتا ہے لوگوں کو بدتر آگے، بھاگو یہاں سے، مجھے تو یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، مجھے تو یار کی. سچی بات ہے، جس کو خدا مل جائے وہ بندوں پہ توجہ کیوں کرے، یہی تو ہے نا بات. اللہ اکبر. میرے امام کہتے شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، شہد ملے تو شکر کی پرواہ کون کرے. تو بہلول نے دانا کو بلایا، نہیں آتے. ایک دن کہا، ہارون ہوشیار تھا، ایک دن کا وہ دیوانہ چل کے جاتا ہے نا، تم لوگ کپڑے کا تھان بچھا دو، جیسی دیوانگی میں پیر رکھے گا نا، اٹھا لینا اوپر، ایسے ایسے کرتے، ہلکا پھلکا تو ہے، ایسے اٹھا لینا، میرے سامنے لا کے کھڑا کر دینا. ایسے ہی کیا، گلی میں تھان بچھا دیا، دونوں طرف سے پکڑ لیے. دیوانہ اپنی دھن میں آیا، پیر رکھا،
थान पे उन्होंने समेटा और उठा लिया हारून के सामने। कहा बैठिए, क्यों मुझे परेशान किया, क्यों बुलाया? कहा एक सवाल है, वली कैसे बनते हैं, अल्लाह वाले कैसे बनते हैं, अल्लाह मिलता कैसे है? क्या जवाब दिया? हंस के कहते हैं कोई बनता नहीं वो बनाता है, कोई जाता नहीं वो बुलाता है। कहा कैसे? कहा देख तुझे मेरी चाहत थी ना, तूने मेरी तो कैसे उठा लिया? तो जब उसको चाहत होती है, जब वो चाहता है ना, किसी को चाहता है, तो फिर वो भी इस तरह अपना कुर्ब अता करता है, अपना बना लेता है। लेकिन उसका एक निसाब है, उसका एक निसाब है, इंसान का बनाया हुआ नहीं। वो निसाब क्या है? ये कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। अल्लाह तक पहुंचना असल कामयाबी है, और उसके लिए करना क्या है? कद अफलह, कामयाब हो गए वो लोग। बस यही एंड है गुफ्तगू। वो लोग कामयाब हो गए। कौन? मन तज़क्का, जिन्होंने अपने दिल को पाक कर लिया गुनाहों से, गुनाहों की मोहब्बत से, बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से। वली की पहली पहचान, वली के दिल में गुनाह की मोहब्बत नहीं रहती, वली के दिल में किसी की नफरत नहीं रहती, वली के दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं रहता, वली के दिल में किसी की अदावत नहीं रहती। वली महफिलों में बैठता है, यार का जिक्र करता है, किसी की गीबत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि जिस दिल में बुग़्ज़ होगा उस दिल में खुदा कैसे, उसके अनवार कैसे बरसेंगे, खुदा के अनवार कैसे बरसेंगे उस दिल के अंदर। अरे जब तुम धूल पर नहीं बैठते तो बुग़्ज़ की गंदगी पर खुदा के अनवार कैसे बरसेंगे, कीने की गंदगी पर खुदा के अनवार कैसे बरसेंगे। अगर वली बनना है, आज भी बाबे विलायत खुला हुआ है, आज भी विलायत का दरवाजा खुला हुआ है। पानी पे चलना, हवा में उड़ना, करामतें दिखाना, ये विलायत नहीं है। विलायत ये है कि तू खुदा का कुर्ब हासिल कर, खुदा को राजी कर, खुदा को मना। उसका पहला जीना है मन तज़क्का, दिल को पाक कर। इसीलिए वली दोस्तों के लिए भी दुआ करता है, दुश्मन के लिए भी दुआ करता है। और दूसरी सीढ़ी क्या है? पहले तो मन पाक करो, गुनाहों के दलदल से निकलो। मत पियो शराब, मत करो ज़िना, मत खेलो जुआ, मत खेलो पबजी, मत खेलो गेम्स। और एक बात आपको बताऊं जवानों को, कि ये गेम जो है ना, गेम्स जो मोबाइल में तुम खेलते हो, यहूदियों ने इनको बनाया, और यहूदियों ने इनको इस साजिश से बनाया माअज़ल्लाह कि उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर शिर्क के लवाज़िमात हैं, जो उससे राजी रह के जानबूझ के उसको अदा करेगा। हमारे उलमा ने फरमाया डर है कि कहीं वो शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। क्या मिलता है इन गेम्स से? जंगली रमी के चक्कर में जुए में जा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, हराम है जुआ। अगर जुआ तुम जीत गए और उससे घर बनाया, जब तक एक ईंट भी बाकी रहेगी अल्लाह तुम पे लानत करता रहेगा। जुए के पैसे से कपड़ा खरीदा, एक पैसा भी अगर उसमें शामिल किया, जब तक वो कपड़ा तुम्हारे बदन पे रहेगा अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। अरे माल इतना 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 अजीज हो गया, अल्लाह से ज्यादा अजीज, अल्लाह से ज्यादा प्यारा हो गया माल। नादान हम जब माँ के पेट में थे, मेरे अल्लाह ने हमारी रोजी लिख दी। हलाल से कमाएगा तो भी उतना ही मिलेगा, हराम से कमाएगा तो भी उतना ही मिलेगा। क्यों जुआ की तरफ जा? जुआ मत खेलो। इमाम गजाली ने फरमाया, मैं बार बार रिवायतें पढ़ चुका हूँ, लेकिन लोग कहते हैं, इसरार करते हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इमाम गजाली फरमाते हैं, जो दुनिया में जुआ खेलेगा, क़यामत के दिन उसका हाथ सूअर के, खिंजीर के खून में रंगा हुआ होगा। और क़यामत में आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, मुसाफा। तो जिसका हाथ सूअर के खून में रंगा होगा, क्या वो हुजूर से मुसाफा कर सकेगा? क्यों खेल रहे हो जुआ? अपने बच्चों को मना करो, अपने दोस्तों को मना करो, मत खेलो जुआ। जितना टाइम जुआ खेलने में लगा रहे हो, उतना टाइम हलाल रोजी कमाने में लगाओ। तिजारत करो, तिजारत अल्लाह को पसंद है, ताजीर अल्लाह को पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तिजारत की, सिद्दीक़ अकबर ने तिजारत की, फारूक आज़म ने तिजारत की, उस्मान गनी ने तिजारत की, मौला अली ने तिजारत की, इमाम हसन हुसैन ने तिजारत की, गौस आज़म ने तिजारत की, इमाम आज़म ने तिजारत की। हम क्यों तिजारत नहीं करते? मालदार बनो,
غربت کی چکی سے نکلو. ہم وہ مسلک والے لوگ نہیں ہیں کہ کہیں کہ مسلمان تو غریب ہی رہتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے رسول غریب نہ تھے جس کی مہینے کی آمدنی لاکھوں روپے کی تھی. یہ اور بات کا جب مہینے کی آمدنی لاکھوں کی تھی تو پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ اس لیے کہ بانٹ دیتے تھے اور خود پتھر باندھتے تھے. یہ غربت نہیں ہے, یہ تو سخاوت ہے. ہاں, غربت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس ہو نا. یہ تو سخاوت ہے کہ آ رہا ہے لاکھوں تقسیم کر رہے. میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب بیٹھتے تو سیرت پڑھو, جب مدینہ منورہ میں بیٹھتے تھے تو عرب کے سردار جتنا خوبصورت لباس پہن کے آتے تھے حضور اس سے خوبصورت لباس پہن کر کے جلوگر ہوتے تھے. ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی پتا چلے گا. اگر کپڑا ہلکا ہو, توجہ کرنا, کپڑا ہلکا ہو تو آج چند سو سال پڑا رہے گا تو پڑے پڑے ہی گھل جائے گا, ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے جو جبے رکھے ہیں دنیا میں, جہاں بھی رکھے ہیں, خلد آباد شریف میں, روہیل شریف میں, ٹرکی میں, اور بھی کہاں کہاں ہیں, ابھی تک صحیح سلامت ہے کہ نہیں؟ تو 1400 سال کے بعد بھی اگر صحیح سلامت ہے تو جبے کے کپڑے کی کوالٹی کیسی ہوگی نا, یہ بھی تو سوچو نا. عقیدت کے ساتھ ساتھ کچھ حقیقت پر بھی تو سوچو نا. بالکل عقیدتیں ہیں لیکن حقیقت بھی نہ. جب قیمتی تھا تبھی تو آج تک صحیح سلامت ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں, جماعت اسلامی کا ایک مصنف ہے سیرت النبی جس نے لکھی ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ڈریس اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ خریدا تو 27 اونٹ دے کر خریدا. کتنے اونٹ دے کے؟ نعیم صدیقی لکھتے ہیں 27 اونٹ دے کر اس دور میں. میں اپنے یہاں کا حوالہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ جو اس طرف سے زیادہ متاثر ہے نا, وہ پھٹے پرانے کپڑوں کو تقویٰ سمجھتے ہیں. 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خریدا ہے. 27 اونٹ کی قیمت آج کتنی ہوتی؟ اچھا اونٹ اگر آج کی تاریخ میں اچھا اونٹ خریدو 20,000 پکڑ لیں اس کی قیمت. 27 اونٹ کی قیمت کہاں جا رہی ہے؟ اتنا قیمتی ایک جبہ حضور نے پہنا, پیون والا بھی پہنا. کیوں پیون والا؟ اس لیے پہنا کہ مجھ جیسے غریب کے لیے یہ سنت ہو جائے, اور 27 اونٹ دے کر قیمتی اس لیے پہنا کہ کروڑ پتیوں کے لیے وہ سنت ہو جائے, ہے نا. وہ تو دونوں کے نبی ہیں, غریبوں کے بھی. اچھا کھانا اس لیے کھایا, ایک دن بکری ذبح کی, دستانے بڑے پسند تھے, آگے کے حصے کو دستانہ کہتے, دستانے بڑے پسند تھے تو کھایا. ایک کھایا تو کہا دوسرا بھی نکال, دوسرا نکالا تو کہا تیسرا بھی نکال. تو نکالنے والے نے کہا حضور 2 ہی ہوتے ہیں دستانے, تیسرا نہیں ہوتا. فرمایا اگر نکالتا تو جب تک میں کہتا جاتا دستانے نکلتے جاتے. کبھی چند لقمے کھا کے کم کھانا سنت بنا دیا, کبھی 2 ران یعنی 2 دستانے کھا کر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے زیادہ کھانے کو بھی سنت کرا دیا, ہے نا بھئی. 2 دستانے اگر ایک آدمی کھا جائے, آپ کہیں گے آپ کہہ رہے زیادہ کھایا, میں نے کہا اس دن بھی زیادہ نہیں کھایا, ہمارے لیے سنت بنایا. بھئی سب کے لیے زیادہ کم ایک مقدار نہیں ہوتی. جس دن بھوک زیادہ لگا اس سے 2 لقمے کم کھائیں تو یہی کم کھانا ہے. تو کسی دن بھوک 1 روٹی کی ہوتی ہے تو آدھی کھا لی تو یہ کم کھانا ہوا. کسی دن 4 روٹی کی بھوک تھی 3.5 کھا لی تو یہ بھی تو کم ہی کھانا.